زندگی کی اصل اڑان ابھی باقی ہے، زندگی کے کئی امتحان ابھی باقی ہیں، ابھی تو تھامی ہے مٹھی بھر زمیں ہم نے، ابھی تو تھامنا پورا آسمان باقی ہے۔ Welcome our esteemed Chief Guest, Project Director, Brigadier محمد شعیب انور کیانی، ستارہ امتیاز ملٹری۔ ایران کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ۔ Welcoming our worthy Project Director, Brigadier محمد شعیب انور کیانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی ایچ اے کے سیکٹر B1 میں یہ بھی پوزیشن لینے والوں میں شامل ہیں، اور یہ پوزیشن لیں گے بھی اور پوزیشن دیں گے بھی انشاءاللہ۔ آج ہم نے ایک اپنا مائل سٹون جو تھا، ایک ہمارا جو آبجیکٹیو تھا اس کو اچیو کر رہے ہیں، اور سیکٹر B1 جو ہے اس کی لوکیشن بہت آئیڈیل لوکیشن ہے۔ بوسن روڈ سے اگر دیکھیں تو نزدیک ہے، اسی طرح رنگ روڈ کے اوپر ہے، رومینزا کے ساتھ دیکھیں تو وہاں سے نزدیک ہے، اور کافی یعنی ایسے فیچرز ہیں اس کے اندر۔ ایون کچھ جو ہم سے آلریڈی اس وقت نشاط اسکول والے 2 کیمپس کے لیے جگہ لے چکے ہیں، وہ ان میں سے ایک کیمپس سیکٹر B1 میں ہے اور دوسرا اسی کے اپوزٹ سیکٹر H میں ہے۔ ایک بڑا پارک جو ہم نے جس طرح کشمیر پارک ڈیولپ کیا 25 ایکڑ کا، اسی طرح اگر ٹاؤن پلاننگ میپ کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک 22 ایکڑ کا ایک بڑا پارک ڈیزائن پلان کیا ہوا ہے کلاک ٹاور کے ساتھ آئی سیکٹر کے کارنر پہ۔ وہ بھی اگر دیکھیں تو سیکٹر B1 جو ہے اس سے کافی نزدیک ہوتا ہے۔ جو آج کا ہمارا ایونٹ ہے ری لوکیشن آف سیکٹر B2، جس کے اوپر ہم نے B2 میں جن لوگوں نے پلاٹ لیے ہوئے تھے، کیونکہ B2 کے کچھ لینڈ کے ایسے مسائل ہیں، اور اس سیکٹر کو اگر میپ پہ دیکھیں تو اس کی لوکیشن تو بہت اچھی تھی، بیکاز جس طرح B1 ہے اسی طرح B2 اس کے ساتھ ہے، لیکن لینڈ ایکوزیشن کے ایشوز اور خاص طور پہ ایک بڑی آبادی جو ہے بستی کوٹلہ سادات جو ہے بالکل اس کے مڈل میں آ جاتی ہے۔ چیئرمین پروجیکٹ مینجمنٹ کمیٹی سے اس کا اپروول لیا کہ ہم ان پلاٹ ہولڈرز کو ری لوکیٹ کر دیں اور پلاٹس کو موسٹلی ڈیولپڈ سیکٹرز کے اندر ری لوکیٹ کریں تاکہ ان کو زیادہ بینیفٹ ہو۔ دیکھیں گے آج اس ٹرانسپیرنٹ بیلٹ کے اندر، کمپیوٹرائز بیلٹ کے اندر، کہ یہ تقریباً ہم نے 7 کیٹیگریز پلاٹس کی جو بنائی ہیں 100% ٹرانسپیرنٹ، اور لوگوں کو جس کیٹیگری کا پلاٹ ہے اسی کیٹیگری کا پلاٹ ملے گا، اور بینیفٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے فائدے کو دیکھتے ہوئے کہ ان کی انویسٹمنٹ جو ڈی ایچ اے کے پاس ہے پچھلے 3 سال سے 4 سال سے انہوں نے کیا ہوا ہے، ان کو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ وہ ان کو ڈیولپڈ سیکٹرز کے اندر پلاٹ ہم دے دیں گے، تو ان سیکٹرز کی ویلیو ابھی بھی B2 سیکٹر سے تقریباً 8 سے 10 لاکھ روپیہ اوپر ہے، جن سیکٹرز میں ہم پلاٹ دینے جا رہے ہیں۔ اوور آل مارکیٹ کے اندر ایک ظاہر ہے اس وقت سلامپ آیا ہوا ہے ٹیکسز کی وجہ سے، جو اس میں بڑی 3 چیزیں ہیں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو انکریز ہوا دونوں کے اوپر، فائلر اور نان فائلر کے اوپر، اسی طرح 7E جو ڈیم رینٹل ہے اس کے اوپر ایک گورنمنٹ نے FBR نے اس کا وصولی کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ مروج کیا، اور تیسری چیز جو ہے FBR ریٹس جو کہ ہر سال ریوائز ہوتے ہیں۔ بہرحال
جو ٹیکس گورنمنٹ کی طرف سے لگے ہیں یا ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، اس کے اوپر تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی اپنی کمپلشنز ہیں، کچھ IMF کے پریشرز تھے جس وجہ سے اس پہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اوور آل ریئلٹرز کمیونٹی نے اور اس کے علاوہ تمام جو لوگ اس سے منسلک ہیں کافی یعنی پریشر بلڈ کیا ہوا ہے FBR کے اوپر. اور گورنمنٹ تو ظاہر ہے ختم ہونے جا رہی ہے کل، لیکن FBR ایز اے ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوشن دے ہیو ریئلائزڈ، ان کو اس چیز کا احساس ضرور ہو گیا کہ انہوں نے کافی ان ریئلسٹک اور ان لاجیکل قسم کی ٹیکسیشن رجیم کی ہے. اور ابھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو آج سے 3-4 دن پہلے نیوز بھی آ گئی اخبار میں بھی، اور اس کے علاوہ کہ وہ ریکنسیڈر کریں گے اور ریویژن کریں گے، اور جو کریکشنز لگنی ہیں ان کے اندر FBR ریٹس کے اندر بھی. اور اسی طرح یہ 7E جو ڈیم رینٹل والا ہے اس کو بھی فی الحال سسپینڈ کر دیا گیا. پہلے ان کی انسٹرکشنز کے مطابق 1 جولائی سے اس کی اپلائی کر دیا گیا تھا کہ یہ جو ٹرانسفرز کریں گے تو ٹرانسفرز کرنے والی اتھارٹیز جو ہیں کلیکٹ کریں گی یہ رینٹل جو ہے. لیکن ابھی فی الحال انہوں نے اس کو سپٹمبر تک سسپینڈ کیا ہے. اور انشاءاللہ میری جو انفارمیشن ہے کہ یہ مزید بھی شاید یہ جس طرح انہوں نے دیا ہے یہ سارا ان کو ریووک کریں گے اور بہتر ہو جائے گی سچویشن. اوور آل انشاءاللہ ہوپ فلی یعنی بائی نیکسٹ 2 to 3 ویکس جو ہے یہ ہمارے ریٹس کی ریویژن ہو جائے گی، جس سے میرے خیال میں ہمارے اوور آل بہتری ہو جائے گی تھوڑی. ہم نے ایک بڑی ایگریسو مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے پلان کی ہے، جو کہ اگلے تقریباً 2 سے 3 مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ کریں گے، جس میں ایک TV کمرشل نیا لانچ کیا جا رہا ہے اسی مہینے میں. وہ ایک اچھی کمرشل بن چکی ہے، ابھی اس کی لانچنگ ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ میرے خیال 18 یا 20 تاریخ کو. ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم کچھ ایکسپوز کریں، ہم اور بھی چیزیں اس ایکسپو کے اندر کرنے جا رہے ہیں، کچھ سولر انڈسٹری پلس کنسٹرکشن انڈسٹری اور اس طرح کی اور ڈفرینٹ قسم کی چیزیں جو ہیں اسی کے ساتھ لمپ کریں گے. اوور آل پچھلے 2-3 مہینے کی مارکیٹ سچویشن اور اسی طرح اس سے اور پیچھے چلے جائیں تو ہم نے DHA نے کافی یعنی انسینٹیوز دیے اور ایسی آپشنز لوگوں کو اپرچونیٹیز دیں کہ جس کو ڈیفالٹس ہیں ان کو سیٹل کر سکیں، جو کہ میرا خیال ہے اگین ہم نے ایک ڈفرینٹ ٹائپ چیز کی ہے کہ جو کہ نارملی DHAs کے اندر اس طرح کی آفرز یا فلیکسیبلٹی نہیں دی جاتی ہے. جو ڈیفالٹ کرتا ہے وہ ڈیفالٹ ہی کرتا رہتا ہے، اور سرچارج لگتا ہے تو سرچارج لگتا ہی رہتا ہے، سرچارج کبھی ویو آف نہیں ہوتا. تو ہم نے 6 مہینے تقریباً سرچارج ویور پالیسی جو ہے چلائی ہے، جنوری سے لے کے جولائی تک. تمام سیکٹرز جن کی پوزیشن ہو چکی ہے وہاں پہ 1 سال کے لیے اس ڈیولپمنٹ چارجز ویور اسکیم کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. ایک اچھی اپرچونٹی ہے جس کو میرا خیال ہے لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. صرف میں اسی لیے اس چیز کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں یا تھوڑا سا ٹائم گین دے رہا ہوں کہ لوگ بہتر یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو سیٹل کر لیں. ادروائز یہ پرنسپل ڈیسیژن مینجمنٹ کا ہو چکا ہے کہ جی ایونچولی جو ڈیفالٹرز ہیں جو پیمنٹس نہیں کر رہے ڈیولپمنٹ چارجز کی، بیکاز ابھی MQR سیکٹر کے اندر جو فلی ڈیولپ ہو چکے ہیں اس کے اندر بھی تقریباً 700 سے 800 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے 1 روپیہ بھی ڈیولپمنٹ چارجز کا نہیں دیا DHA کو. تو ایسے لوگوں کو ہم MQR سے اٹھا کے W1 W2 میں شفٹ کر دیں گے. اسی طرح جنہوں نے کاسٹ آف لینڈ نہیں دی ہوئی ہے تو ان کا بیلٹ کینسلیشن کی طرف جائے گا. یہ میں اس لیے آپ کو لاسٹ ٹائم یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور اس فورم کے تھرو تمام ممبرز کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اپنی جو پیمنٹس ہیں، جو ڈیفالٹس ہیں اور جو ڈیوز ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں ہے یا کاسٹ آف لینڈ کی مد میں ہے، برائے مہربانی اس کو کلیئر کریں. ریلیٹرز ہیں جن کو DHA بلیک لسٹ کر چکا ہے یا سسپینڈ کر چکا ہے، ان کے ساتھ بزنس نہ کریں. یقیناً اس نے فراڈ کیا ہوتا ہے، اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوتا ہے، اس نے کوئی نہ کہیں لوگوں کے پیسے پکڑے ہوتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. اس طرح کے کیسز کو بلیک لسٹ کیا جاتا ہے یا سسپینڈ کیا جاتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے
جو لوگ ہیں جو اس کاروبار کو گندہ کرتے ہیں ڈی ایچ اے کے لیے بھی باعث سے بدنامی بنتے ہیں، اور ہماری طرف آنے والے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کو بھی خراب کرتے ہیں. ان کے تقریباً میرے خیال ہے 13 اخباروں کے اندر اشتہار میں نے دیا ہے، جس کے اندر پوری لسٹ ہم نے شائع کر دی ہے ان کی، تاکہ ہر بندے کو پتہ ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن سے انہوں نے رجوع نہیں کرنا. بائی لاز کے اندر کچھ چیزیں ہم نے ابھی مزید امپروو کی ہیں، جس میں کہ گھر کی جو بھی کنسٹرکشن کرتا ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے اپنے لگائے گا، تاکہ اپنی گھر کی پیرامیٹر کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس کو ویڈیو کے اندر جو ہے ریکارڈ کیا جا سکے اور دیکھ سکے. اور یہ تمام ڈی ایچ ایز کے اندر ایسے ہی ہے. اسی بیلٹ 3 کا فرسٹ ویک آف اکتوبر میں ہم نے پلان کیا ہوا ہے، اور ہوپ فلی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن بہتر ہوگی، اور فائل کی پرائس جو ہے وہ بھی پہلے سے بہتر ہوگی، جو کہ ایک بنیادی نیسیسٹی ہے بیلٹ 3 کرنے کی. ایٹ دی اینڈ میری طرف سے تمام ممبرز جو B1 سیکٹر کے ہیں ان کو مبارکباد. دیکھیں گے کہ اگلے 3 مہینے کے اندر جو ہے کافی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی، جس طرح ابھی آئی سیکٹر کے اندر کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، B1 سیکٹر کے اندر بھی ہو جائے گی دیا. اور 100% ڈیولپمنٹ چارجز کا ویور، اور اسی طرح یوٹیلیٹی چارجز کا ویور جو ہے، یہ اسکیم ہم ان کے لیے اوپن کر رہے ہیں. وہ اپنے گھر بنائیں، اور ان کے لیے بھی بہتر ہوگا ڈی ایچ اے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. Well, DHA Multan has always made sure to provide the best investment opportunities to our prestigious members. We all have witnessed DHA Multan's expeditious developments of different sectors on a very strong pace. But here in B2, we have encountered unavoidable land acquisition issues leading to significant delays in the developments. Thereby, considering the impact of these challenges on our valued members, management has decided to relocate all plot holders to high-value sectors within DHA Multan. And this, for sure, speaks of our love, DHA Multan's love and affection for Southern Punjab and our esteemed members. Thank you so much. Well, we have been headed towards a ballot. سب سے پہلے یہ تمام تر بیلٹ کمپیوٹرائزڈ اور اوپن بیلٹ ہوگا. دوسری چیز یہ کہ پلاٹس اور ایپلیکنٹس ریلیٹڈ تمام تر ڈیٹا بہت ہی احتیاط کے ساتھ اسپیشلی ڈیزائنڈ سافٹ ویئرس کے ذریعے سے کمپیوٹر سسٹمز میں فیڈ کیا گیا ہے. آپ آڈینس میں سے ہی، ہم ہمارے پریسٹیجیس گیسٹ میں سے ہی والنٹیئرس کو اسٹیج پر انوائٹ کریں گے، جو اسٹارٹ کا بٹن پریس کریں گے ایک کیٹیگری کے تینوں بیلٹس کے لیے، یعنی کہ بیلٹ A, B and C. Let's see. Congratulations to all of you. Thank you so much, sir, for assisting us. So, we're done with the ballot A, B, and C for sure. The printing is in the process. File B shred हो रही है, اور فائل A بھی شریڈنگ کے مراحل میں ہے. کنگریچولیشنز ونس اگین. اگلی کیٹیگری کی طرف موو کرتے ہیں وچ از 1 کنال کارنر ایڈیشنل ایریا کیٹیگری. ہمیں ایک والنٹیئر کی دوبارہ ضرورت ہے. کوئی خاتون پارٹیسپیٹ کرنا چاہے، یا کوئی بچہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہے، یا کوئی بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے. تو آپ دیکھیں گے کارنر ایڈیشنل ایریا کا بیلٹ A کا بٹن پریس ہو چکا ہے، یعنی کہ بیلٹ A اسٹارٹ ہو چکا ہے. بیلٹ B بھی اسٹارٹ ہو چکا ہے. اینڈ ناؤ بیلٹ C بھی اسٹارٹ ہو چکا ہے. Congratulated. Here the resulted file, file B. Congratulations to the selected file کو ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے جیوری کو سگنیچر ویریفیکیشن کے لیے. نان سلیکٹڈ دونوں فائلز آپ کے سامنے اسی طرح سے شریڈ کی جا رہی ہیں، فائل A اینڈ فائل C. فائل C, کنگریچولیشنز. اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ سیم ریزلٹس DHA ملتان کی ویب سائٹ پر تھوڑی ہی دیر میں اپلوڈ ہو جائیں گے، اور آپ لوگوں کو SMS کے ذریعے سے بھی بہت جلد اطلاع ہو جائے گی.